کہنے لگے اللہ کے رسول آپ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیں گے کہ میں آپ کے بارے میں کوئی ایک جملہ کوئی ایسی بات کہہ سکوں جو ادب کے خلاف ہو؟ آپ نے فرمایا اجازت ہے۔ کہا میں نے شروع کرنے لگا اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو یار، تم اتنے خوبصورت آدمی ہو تو ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس رہن رکھتے ہیں۔ وہ جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے، ابو نائلہ مجھ کو بلا رہا ہے۔ کہنے لگی دیکھو یہ جو آواز میں سن رہی ہوں گویا اس آواز کے اندر خون ٹپک رہا۔ انہوں نے انتہائی مضبوطی کے ساتھ اس کے بالوں کو پکڑ لیا اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا پکڑ لو اس دشمن، اسلام کے دشمن، محمد رسول اللہ کے دشمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں نے آپ کو ایک ایسے بدبخت شخص کے بارے میں قصہ اور واقعہ سنانا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ماں باپ قربان ہوں کہ حکم پر اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نہایت مہربان، لیکن بعض ایسے موذی سانپ ہوتے ہیں جن کا قتل ہی ان کا علاج ہوتا ہے۔ عزیزو، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی، اس سے بہت پہلے کی بات ہے۔ سعودی عرب کے شمال میں ایک علاقہ ہے جس کا نام حائل، بنو طے وہاں پر رہتے ہیں، یہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا۔ بنو طے کی ایک شاخ جس کا نام بنو نبھان، اس میں ایک شخص اس کا نام تھا اشرف۔ یہ شخص جو تھا اس نے اپنے علاقے میں کسی آدمی کو قتل کر دیا۔ لو جی، جب قتل کیا تو ظاہر بات ہے وہ وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کر یہ شخص مدینہ شریف جس کا نام اس زمانے میں یثرب تھا وہاں پر پہنچ جاتا ہے۔ امیر آدمی تھا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے جو قباء مسجد ہے جہاں آج سب آپ نے دیکھی ہوگی، جنہوں نے نہیں دیکھی اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس مسجد کو دیکھیں اور مدینہ شریف ان کو حاضری اور عمرہ اس کو نصیب ہو۔ بہرحال مسجد قباء کے جنوب مشرق میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا۔ لو جی، یہ شخص جس وقت وہاں سے آیا تو اس نے آ کے بنو نذیر کے ساتھ اس کا حلیف بن گیا۔ بنو نذیر جو تھے یہودی تھے، یہ بھی یہودی بن گیا۔ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے کعب رکھا۔ یہ کعب جو تھا جس وقت جوان ہوا، بڑا خوبصورت شاعر اور لمبے قد کا تھا۔ اب اس کو دولت اپنے باپ کی طرف سے وراثت میں ملی، ایک بہت بڑا قلعہ۔ بائی دا وے، میں نے اس قلعے کو، اس کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں، آج سے کوئی 30-35 سال پرانی بات ہے۔ رحیق المختوم آپ سب نے سیرت کی کتاب سنی ہوئی ہے، اس کے مؤلف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ابھی زندہ تھے۔ میں مدینہ شریف میں گیا تو میں نے کہا مولانا میں مدینہ شریف کی سیر کرنا چاہتا ہوں، اور اسی سیر کے دوران ہم نے یہ کعب بن اشرف کا قلعہ بھی دیکھا تھا۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ کعب بن اشرف جو تھا یہ شاعر بھی تھا اور مسلمانوں کا بدترین مخالف، بدترین دشمن۔ جس وقت غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے اندر آپ کو پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہایت عزت وقار کامیابی سے نوازا، اور مشرک جو ہیں ان کا ستیہ ناش ہو گیا، ان کی جڑ کٹ گئی۔ یہ شخص جو ہے یہ بھاگتا ہے مدینہ سے اور جاتا ہے کہاں؟ مکہ مکرمہ میں جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جا کے پہلے اس نے تعزیت کی اور پھر اس کے بعد لمبی باتیں ہیں۔ بہرحال اس نے ان کو اکسایا اور اپنے بدباطن کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ اس نے مسلمانوں کے خلاف اشعار کہنے شروع کر دیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور نہ صرف مسلمان مردوں کے بارے میں بلکہ ان کی خواتین۔ نبی علیہ السلام کے ایک چچا حضرت عباس بن عبد المطلب، بڑی عظیم شخصیت، میری نہایت پسندیدہ شخصیات میں سے ایک شخصیت، ان کی زوجہ محترمہ تھی، ان کا نام تھا سیدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ بڑی عظیم عورت تھی، عبداللہ بن عباس کی والدہ تھی یہ، اور ان کی جو بڑی خوبی ہے وہ یہ تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسرے نمبر پر
جس خاتون نے اسلام قبول کیا وہ یہی عظیم عورت تھی۔ لو جی، اس بدبخت نے، کعب بن اشرف نے سیدہ لبابہ کے بارے میں بہت توہین امیز اشعار کہے، بڑی باتیں کہیں۔ تو میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مدینہ شریف کے اندر آپ بیٹھے ہوئے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، اور آپ نے اس گفتگو کے دوران آپ نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کے ساتھ نپٹے۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا محمد بن مسلمہ، یہ اوس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، بڑے عظیم آدمی تھے، بڑے جرنیل تھے، بڑے بہادر تھے۔ کہنے کہ اللہ کے رسول، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت زیادہ تکلیف اور بہت زیادہ اذیت دی ہے۔ نہ جی، کعب بن اشرف جو تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، انتہائی سمجھدار آدمی تھا۔ یہ چونکہ کعب بن اشرف جو تھا ایک بڑے قلعے کے اندر، بڑے مضبوط قلعہ کے اندر رہتا تھا، اس کے پاس نوکر چاکر، اس کے سیکورٹی گارڈ تھے۔ اس ایسے شخص کو قتل کرنے کے لیے ایک پالیسی، ایک پروگرام کی ضرورت تھی۔ لو جی، اس نے نبی علیہ السلام سے اجازت طلب کی۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، مجھ کو اجازت دیں گے کہ میں آپ کے بارے میں کوئی ایک جملہ، کوئی ایسی بات کہہ سکوں جو ادب کے خلاف ہو؟ اب اجازت ہے۔ لو جی، محمد بن مسلمہ جو ہے اس کے پاس چلے گئے، اس نے جا کے سلام دعا، آپس میں گفتگو ہوئی۔ انہوں نے، محمد بن مسلمہ نے گفتگو شروع کرنے سے کہ انہوں نے کہنے لگا جی بات اصل میں یہ ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا دیکھو یہ آئے دن ہم سے خراج طلب کرتے رہتے ہیں، پیسے مانگتے رہتے ہیں، صدقہ طلب کرتے رہتے ہیں، ہم تو بڑے مشقت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا جانے بھی تو، ابھی تو شروع ہے، ابھی تو آغاز ہے، دیکھو یہ تو بہت سلسلہ آگے بڑھے گا۔ خیر جی، اس قسم کی گفتگو کے بعد انہوں نے کہا دیکھو بات سنو یار، میں اب تمہارے پاس ایک کام ہے۔ کہا کیا کام ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں کچھ اناج چاہیے۔ اس نے کہا کتنا اناج چاہیے؟ کہنے لگا 2 وسق دے دو۔ اب وسق جو ہے وہ تقریباً 130 کلو سے لے کر 150 کلو تک تقریباً، اچھا جی، یعنی تقریباً آپ سمجھ لیجیے کہ 300 کلو گرام اس نے اناج مانگا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اناج تو میں دے دوں گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اس نے کہا شرط کیا ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ تم مجھے رہن میں، یعنی اس کے مقابلے میں کچھ چیز دو۔ اس نے کہا کیا تمہیں چیز چاہیے؟ کعب بن اشرف کہنے لگا اپنی عورتیں میرے پاس رہن رکھ دو۔ انہوں نے کہا کیا بات کرتے ہو یار، تم اتنے خوبصورت آدمی ہو تو ہم اپنی عورتیں تمہارے پاس رہن رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اگر تم اپنی عورتیں نہیں رکھ سکتے تو اپنے بیٹے میرے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے کوئی بات کرنے والی بات کرو، ساری زندگی پھر بعد میں لوگ جو ہیں وہ میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو تانے دیتے رہیں گے کہ دیکھو تمہارے باپ نے 300 کلو گرام 2 وسق اناج کے لیے تمہیں رہن رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا پھر کچھ نہ کچھ تو تمہیں رکھنا ہے۔ محمد بن مسلمہ کہنے لگے دیکھو بات سنو، ایسا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہتھیار ہے ہمارے پاس، وہ ہم تمہارے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ میرے پاس ہتھیار رکھ دیں اور مجھ سے غلہ لے لیں۔ ناظرین کرام کہنے لگے اچھا بھائی وہ ہتھیار لانے کے لیے ظاہر بات ہے کہ مجھے آدمی کی ضرورت ہے۔ کل بالکل، تو آدمی جو ہے اٹھا کے کس نے لے آنا، کچھ ہی جی بات طے ہو گئی۔ اور عزیزو، اس کعب بن اشرف کا ایک صحابی کریم بڑے عظیم شخصیت تھے جو کہ اس کے دودھ شریک بھائی تھے، ان کا جو نام تھا وہ ابو نائلہ تھا۔ ابو نائلہ جو ہے وہ بھی اس کے پاس آئے، انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی۔ اس نے بھی اپنے آپ کو بڑا ظاہر کیا کہ میں بڑا آدمی ہوں، میرے پاس مشورے کے لیے لوگ آتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کو مختصر کرتے ہوئے اس کو اعتماد میں لے لیا گیا۔ اب دیکھیں یہ ہے، اس کو ذہانت، فطانت، پلاننگ اس کو کہتے ہیں، اور یہ مسلمان کے ایک، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذہانت کا مسئلہ ہے۔ اتنے بڑے آدمی کو قتل کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی ضرورت تھی۔ اب جس وقت یہ طے ہو گیا تو وہ اس کے پاس اسلحہ لے کے اگر داخل ہوتے ہیں تو اس میں قطعاً کوئی اس میں ڈرنے والی بات نہیں تھی۔ لو جی عزیزو، ایک دن رات کا وقت اور چاند اس دن جو ہے وہ خوب چمکا ہوا تھا، اور میرے ماں باپ قربان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 5 صحابہ کرام، جس میں یہ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اور دوسرے 3 صحابی، یہ وہاں پہ جاتے ہیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لے کر یہ اس کے گھر جس وقت قریب پہنچے تو جا کے ابو نائلہ جو ہے انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا کعب بن اشرف آؤ باہر چلو، آؤ باہر آؤ۔ اب اس کو پتا تھا کہ بھائی وہ آ رہے ہیں میرے پاس۔ اب یہ جو کعب بن اشرف تھا، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، نئی نوالی دلہن، اس نے خوشبو لگائی ہوئی، خود نبی یہ خوشبو کے اندر نہایا ہوا، بڑی خوشبو لگائی ہوئی۔ وہ جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا رک جاؤ رک جاؤ، نہ جاؤ نہ جاؤ۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ میرا دودھ شریک بھائی ہے، ابو نائلہ مجھ کو بلا رہا ہے۔ کہنے لگی دیکھو یہ جو آواز میں سن رہی ہوں گویا اس آواز کے اندر خون ٹپک رہا ہے، اتنی ذہین عورت تھی۔ کہنے لگا نہیں نہیں یہ میرا بھائی ہے اور میں سردار ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، بڑے آدمیوں کے پاس لوگ آتے ہی رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ شخص جو ہے نیچے اترا۔ اب چونکہ اس کو پتا تھا کہ بھئی وہ اسلحہ لے کے آئے ہوئے ہیں، ہتھیار لے کے آئے ہوئے ہیں، لو جی چل پڑے اور کہنے لگے ابو نائلہ نے اور محمد بن مسلمہ سے کہا دیکھو بات سنو یار، یہ شیب عجوز تک چلتے ہیں۔ شیب عجوز ایک وادی تھی، وہاں تک چلتے ہیں، وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں رس جگہ کرتے ہیں۔ خیر جی اس نے کہا چلو چلتے ہیں۔ اب چل پڑے۔ اب اسے خوشبو لگائی ہوئی تھی اور خوشبو انتہائی زیادہ تھی۔ اب وہ مسلمہ آگے بڑھے، کہنے لگے واہ 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 کیا خوشبو یار تو نے لگائی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا میرے پاس عرب کی مانی ہوئی انتہائی خوبصورت اور انتہائی زیادہ بہترین خوشبو استعمال کرنے والی عورت ہے۔ اس نے ایسے جس کو کہتا ہے فخر کے ساتھ اپنا بتایا۔ کہنے کہ اجازت دو تو میں تمہاری خوشبو سونگھ لوں۔ اس نے کہا بالکل۔ اس نے آگے سر کر دیا، انہوں نے خوشبو سونگھی۔ کہنے لگے واہ 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 مزہ آ گیا ہے، اتنی زبردست خوشبو۔ تھوڑا سا آگے چلے، اب ایک دفعہ کہنے لگے یار بات سنو، ایک دفعہ پھر نہ میں ذرا خوشبو سونگھ لوں۔ اس نے کہا سونگھو، ایک دفعہ یا دو دفعہ یا تین دفعہ، بہرحال وہ خوشبو سونگھنے کے بہانے اس نے سر آگے کیا، اس کے بالوں کے پٹے تھے اور محمد بن مسلمہ جو ہیں انہوں نے انتہائی مضبوطی کے ساتھ اس کے بالوں کو پکڑ لیا اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا پکڑ لو اس دشمن، اسلام کے دشمن، محمد رسول اللہ کے دشمن۔ اور ساتھ ہی کئی تلواریں جو ہیں اس کے اوپر۔ اور میرے عزیزو اس بدبخت کو جس وقت قتل کیا جا رہا تھا، اس نے اتنے زور سے اس نے چیخ ماری کہ پوری وادی کے اندر، اور جس وقت یہودی جو ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ کعب بن اشرف کا قتل ہو چکا ہے، اب ان کی بزدلی کا اندازہ کرے، انہوں نے فوری طور پر کیا کیا، اپنے جو ان کے قلعے تھے نا وہاں پہ انہوں نے آگ جلائی، لیکن ایک شخص بھی باہر نہیں نکلا۔ اس دشمن خدا کا سر کاٹ کر یہ جو کمانڈر محمد بن مسلمہ ان کی رہنمائی میں وہ 5 شخصیات جو ہیں عظیم شخصیات فدائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ جنت البقیع جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا نام بقیع الغرقد ہے، وہاں کی طرف آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں پر اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان کو جب آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب رہے، یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ اور جواب میں وہ عرض کرتے ہیں وَوَجْهَكَ یا رسول اللہ، اور آپ کا چہرہ وہ بھی چہرہ انور بھی ہمیشہ کامیاب اور شاداب رہے۔ عزیزو یہ شاتم رسول جو تھا، اسلام کا بدترین دشمن، اس کا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف بیان فرمائی، اور اس جو واقعہ ہے اس کارروائی کے دوران صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلطی سے کسی ساتھی کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زخم کے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ تکلیف جو ہے جاتی رہی اور وہ مکمل شفا یاب ہو گئے۔ عزیزو اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اسلام جو ہے امن سلامتی کا مذہب ہے،
اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی بھی مذہب کے جو بڑے ہیں ان کو کچھ نہ کہا جائے، حتیٰ کہ وہ گالی بھی دیں تو بھی گالی کا جواب گالی سے نہ دیا جائے۔ لیکن یہ بدبخت جو تھا، یہ شخص وہ تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا تھا۔ یہ ٹھیک ہے ہم امن کے داعی ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتا ہے، آپ کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں۔ ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے آپ نے پہلے سنا ہوا ہو۔ اگر آپ نے سنا ہوا ہے تو یقیناً آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی ہو گئی، اور اگر آپ نے نہیں سنا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کے علم کے اندر، آپ کے ایمان کے اندر اضافہ کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔